باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ ان آیات میں تقریباً پورے رکوع کے اندر ہی حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کا واقعہ تفصیل سے منقول ہے۔ اس واقعے کو شروع سے آیات کی روشنی میں عرض کرنے سے پہلے ایک بات کل عرض کی تھی اور دو باتیں آج عرض کرنی ہیں۔ ان میں سے تاکہ ہمیں یہ آیات سمجھنے میں سہولت رہے، ان میں سے ایک بات تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے شیطان اور نفس کی شکل میں دو دشمن پیدا کیے ہیں جو ہر وقت ہمارے ساتھ لگے ہوئے ہیں۔ نفس تو بذات خود ہمارے اندر موجود ہے اور اس کا کام ہی برائی کا درس دینا ہے، خواہشات اور لمبی لمبی امیدیں اور اس طرح کی چیزوں میں انسان کو الجھاتا ہے۔ اور دوسرے نمبر پر شیطان ہے جو اگرچہ باہر کا دشمن ہے لیکن یہ ہر وقت دل کے آس پاس رہتا ہے۔ جیسے ہی انسان کا دل غافل ہوتا ہے فوراً اس کے اندر وساوس ڈالنے شروع کر دیتا ہے۔ یہ دونوں انسان کو گمراہ کرنے پر تلے ہوئے ہیں۔ نہ تو ان کو اپنے اس مشن سے کوئی اکتاہٹ ہوتی ہے نہ کوئی تھکاوٹ ہوتی ہے، دن رات 24 گھنٹے اس کام پہ لگے ہوئے ہیں، بالکل اس سے نہ گھبراتے ہیں نہ تھکتے ہیں نہ اکتاتے ہیں۔ بخلاف ہم لوگ غفلت کا شکار بھی ہو جاتے ہیں، سستی کا شکار بھی ہو جاتے ہیں اور بھول بھی جاتے ہیں، کمزور بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ شیطان تمہارا دشمن ہے، تم بھی اس کو اپنا دشمن سمجھو۔ جب کسی کو انسان اپنا دشمن سمجھتا ہے تو پھر اس سے بچاؤ کا انتظام کرتا ہے۔ تو بڑے واضح لفظوں میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کا حکم دیا۔ اور حضرت آدم علیہ السلام سے ہی یہ ٹکر چلی آ رہی ہے اور اس دشمنی کی بنیاد حسد سے شروع ہوئی ہے۔ چنانچہ حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں جب پتہ چلا کہ یہ اللہ کے خلیفہ بنیں گے، نائب بنیں گے، تو بس اس کے دل کے اندر حسد پیدا ہوا۔ اسی حسد کی بنیاد پر اس نے اپنی دشمنی قائم کی۔ تو اللہ تعالیٰ نفس سے بھی اور شیطان سے بھی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ پھر جو ہم سب کے ابا جان اور اماں جان جو پہلے دو انسان تھے، ان پر شیطان کا داؤ چلا، ان سے غلطی ہوئی اور یہ کروا کے ہمیں اچھی طرح سے بات سمجھا دی گئی ہے کہ ایسا ممکن ہے کہ شیطان کا داؤ چل جائے، نفس کا داؤ چل جائے۔ تو ایسے میں طریقہ کار ایک ہی ہے کہ جیسے ہی احساس ہو کہ غلط ہو گیا ہے بس پھر اپنے اللہ کی طرف رجوع کر لو، ادھر پلٹ جاؤ تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ انبیاء کرام کے معاملے میں بات شروع کرنے سے پہلے کہ اس امت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نسیان اور خطا یہ دو چیزیں اٹھا دی گئی ہیں۔ نسیان اور خطا، نسیان کا معنی ہوتا ہے بھولنا اور خطا کا معنی ہوتا ہے غلطی ہو جانا۔ اگر غلطی سے انسان کچھ کر بیٹھے یا بھولے سے کچھ کر بیٹھے تو اس پر اس کو گناہ نہیں ہوتا، اور بہت سارے موقعوں پر تو گناہ بھی نہیں ہوتا اور اس کے ساتھ ساتھ اس کے عمل کو بھی نقصان نہیں پہنچتا۔ روزہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ روزہ نہیں ہے اور کھانا کھا لیتا ہے، پانی پی لیتا ہے اور سیر ہو کے کھا لیتا ہے، بلکہ بعض موقعوں پر تو ہمیں یہ ہدایت ہے کہ اگر یہ سمجھو کہ یہ کھانے والا آدمی کمزور ہے اور اس کے لیے روزہ رکھنا پورا کرنا ذرا مشکل ہے تو اس کو یاد بھی نہیں دلوانا چاہیے کہ تمہارا روزہ ہے۔ تو یہ اس مالک کی عنایت ہے، مہربانی ہے، بلکہ یہ کہا گیا کہ یہ اللہ کی طرف سے مہمانی ہے، اللہ کی طرف سے مہمانی ہے
تو وہ خوب پیٹ بھر کر کھائے پیے، اس کے روزے کو کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اور یہ صرف روزے میں نہیں ہے بلکہ اور بہت سارے معاملات میں۔ مثال کے طور پر انسان یہ سمجھتا ہے کہ میرا وضو ہے اور اس کو وضو کا ٹوٹنا بھول گیا ہے، وضو ٹوٹا ہوا ہے، اس کو یاد نہیں ہے، تو یہ سمجھتا ہے کہ میرا وضو ہے، ایسی حالت میں وہ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی نماز بالکل صحیح ہے، اس کو باوضو ہی تصور کیا جائے گا۔ اگر بعد میں کسی وقت یاد آ جائے کہ میرا وضو نہیں تھا، میں نے ایسے ہی نماز پڑھ لی، تو نماز کو دہرا لے، گناہ کوئی نہیں، اور اگر نہ یاد آ جائے تو بس وہی نماز اس کے لیے کافی ہے۔ تو اس طرح کے بہت سارے مسائل ہیں، واقعات ہیں۔ تو اس امت کے عام آدمیوں سے بھی خطا اور نسیان اٹھا دیا گیا ہے۔ اب رہا مسئلہ کہ خطا کیا ہوتی ہے۔ خطا کا معنی ہوتا ہے غلطی سے، بھولے سے انسان یہ سمجھ کر کہ یہ گناہ نہیں ہے پھر اس کو کر لیتا ہے، اس کو خطا کہتے ہیں۔ اب معاملہ تھوڑا سا انبیاء کی طرف لے آئیں تو بات سمجھنے میں ہمیں سہولت ہو جائے گی کہ انبیاء کرام جتنے بھی ہیں یہ سارے کے سارے معصوم ہوتے ہیں۔ معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان سے گناہ نہیں ہوتا، ان سے کوئی بھی گناہ نہیں ہوتا۔ بچے بھی معصوم ہوتے ہیں، بچوں کے معصوم ہونے کا مطلب یہ ہے کہ یہ گناہ کا کام تو کر سکتے ہیں لیکن ان کا گناہ لکھا نہیں جاتا، وہ اللہ کو ناراض نہیں کرتا، اللہ کی ناراضگی کا باعث نہیں بنتا۔ اور انبیاء کرام سے گناہ ہوتا ہی نہیں، لیکن ان کے اندر صلاحیت ہوتی ہے لیکن گناہ نہیں ہوتا، وہ اپنی صلاحیت کو اللہ کے حکم کے خلاف استعمال نہیں کرتے۔ فرشتے بھی معصوم ہیں کہ ان کے اندر گناہ کی سرے سے صلاحیت ہی موجود نہیں ہے، چاہت اور خواہش ہی پیدا نہیں ہوتی۔ تو انبیاء کرام کا مسئلہ اگر ہمیں یہ سمجھ میں آ جائے تو پھر بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ صحابہ کرام کا معاملہ بھی حل ہو سکتا ہے، تو محدثین، مفسرین، فقہاء کے مسئلے بھی حل ہو سکتے ہیں اگر ہمیں اتنی سی بات سمجھ میں آ جائے۔ ایک ہوتی ہے خطا اور ایک ہوتا ہے گناہ، ان دونوں میں فرق ہے۔ ابلیس سے گناہ ہوا ہے اور حضرت آدم علیہ السلام سے خطا ہوئی ہے۔ اللہ کا حکم تو دونوں صورتوں میں ٹوٹا ہے، لیکن ابلیس سے جو کچھ ہوا ہے وہ گناہ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام سے جو کچھ ہوا ہے یہ خطا ہے۔ گناہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نافرمانی سمجھ کے کرنا، گناہ کو گناہ سمجھ کے کرنا، جان بوجھ کر کرنا، دیدہ دلیری سے کرنا، یہ گناہ ہوتا ہے جو اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ اور خطا کا معنی ہوتا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھ کے نہیں کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے بھی ناراض ہو جاتے ہیں۔ جیسا کہ حضرت آدم علیہ السلام کو اور حضرت اما جان حوا علیہ السلام کو منع کیا گیا کہ اس درخت سے نہیں کھانا، اس کو شجرہ ممنوعہ کہتے ہیں۔ وہ درخت کون سا ہے اس پہ اپنی جگہ بات آ جائے گی انشاءاللہ۔ تو یہاں سے نہیں کھانا، باقی ساری جنت کی نعمتیں ہیں، ان سے لطف اندوز ہوں، کھائیں پیئیں، لیکن اس درخت سے نہیں کھانا۔ تو ابلیس نے ایک زمانہ گزرنے کے بعد یہ بات ذہن میں ڈالنے کی کوشش کی کہ شروع میں آپ پیدا ہوئے تھے، ابھی آپ کے معدے اتنی طاقتور نہیں تھے، ابھی اس درخت کو ہضم کرنے کی استعداد نہیں تھی، تو اللہ تعالیٰ کا حکم کچھ وقت تک تھا، یہ شجرہ ممنوعہ نہیں ہے بلکہ یہ تو شجرہ خلد ہے، جو اس سے پھل کھا لیتا ہے وہ مرتا نہیں ہے، اس کو ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ تو اب جنت کی زندگی کون نہیں چاہتا ہوگا، جنت کی نعمتیں ہر بندے کو اچھی لگتی ہیں۔ تو حضرت آدم علیہ السلام کے ذہن میں یہ بات ڈالنے کی کوشش کی، اور اما جان حوا وہ بہکاوے میں آ گئیں، تو اس لیے انہوں نے یہ سمجھ کر نہیں کھایا کہ اللہ نے ہمیں منع کیا ہے اور ہم حکم کو توڑ رہے ہیں، بلکہ یہ سمجھ کے کھایا کہ اللہ کا حکم ایک وقت تک تھا، اب وہ وقت ختم ہو گیا، اب وہ حکم ہی باقی نہیں رہا، اب وہ حکم ہی باقی نہیں رہا۔ مثال کے طور پر والدین ہیں، وہ اپنے بچے کو کسی کام سے منع کرتے ہیں کہ تم سائیکل نہ چلاؤ یا موٹر سائیکل نہ چلایا کرو، منع کر دیا، لیکن ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ اس ممانعت کا تعلق
ایک عمر تک ہے، اس کے بعد پھر اس ممانعت کا تعلق ختم ہو جائے گا، پھر وہ حکم باقی نہیں رہے گا۔ تو جب تک وہ چھوٹا بچہ ہے، معصوم ہے، تو خدشہ ہے حادثے کا، ماں باپ نے منع کر دیا، وہ نہیں چلاتا۔ پھر اس کے بعد 2-4 سال گزر جاتے ہیں، بچہ بڑا ہو جاتا ہے، تو اب وہ سائیکل چلانا شروع کر دیتا ہے۔ تو اب والد کو یہ چیز وہ یہ سمجھتا ہے کہ ناراض نہیں کرے گی، لیکن بہرحال وہ کام کر لیتا ہے۔ پھر بھی والد ناراض ہو جاتا ہے کہ میں نے 2-4 سال پہلے تمہیں منع کیا تھا، تم پھر بھی چلا رہے ہو۔ اب بچے نے اس وجہ سے نہیں کیا کہ میرے والد نے مجھے منع کیا ہوا ہے، بچے نے تو یہ سمجھ کے کیا ہے کہ اب وہ وقت نہیں رہا، اب میں بڑا ہو گیا ہوں، اب والد کی ناراضگی اس سے متعلق نہیں۔ تو اسی طرح یہاں پر بھی حضرت آدم علیہ السلام سے یہ مسئلہ پیش آیا، تو انہوں نے اس کو کھا لیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تھوڑی سی بات اس پر عرض کریں گے بعد میں بھی۔ خطا اور گناہ ان دونوں میں فرق ہوتا ہے، یہ بات اگر ہمیں سمجھ میں آ گئی تو انشاءاللہ انبیاء کرام سے متعلق، صحابہ کرام سے متعلق، بزرگوں اور بڑی مذہبی شخصیات سے متعلق ہمارے ذہن صاف ہو جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔